اپنی شان کے بارے میں اس انداز میں قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ایسے بیان فرمایا ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، لیکن یہاں پر اس نے یہ انداز اور اسلوب اور طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ یہاں اس نے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں اگلی جو بھی بات آ رہی ہے یہ آپ کہہ دیجئے، اور جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید کا بیان، وہ عقیدہ توحید جس پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے، وہ عقیدہ توحید جو اسلام اور دین کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ عقیدہ توحید کا بیان اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لفظ کل کے ساتھ۔ لہٰذا یہ جو لفظ کل ہے یہ اس کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب ہے، اور جو بات ان کی زبان مبارک سے کہلوانی ہے اپنی شان کے بارے میں، وہ بات اگلے لفظ سے شروع ہو رہی ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی کو جنم نہیں دیتا، وہ کسی کا والد نہیں بنتا، وہ از خود کسی کو جنم نہیں دیتا، ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا ہے، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے، وہ اولاد سے بھی پاک اور مبرہ ہے، وہ ماں باپ سے بھی پاک اور مبرہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں اور اس کی اولاد نہیں، وہ جنم دیتا بھی نہیں اور جنم دیا بھی نہیں گیا، وہ اس سے پاک اور مبرہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی کسی جہت سے بھی اس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا، نہ کوئی ذات میں اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی صفت میں اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی اپنے عمل اور فعل میں اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی اپنی طاقت اور شان میں اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنے مرتبے اور مقام میں اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ کوئی اس کا کفو نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ سب سے بے مثل ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ یہ سارا بیان اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ یہ اس کا مختصر مفہوم اور ترجمہ ہے۔ اب جس پہلے لفظ سے شروع ہوتی ہے بات، وہ پہلا لفظ کیا ہے؟ ہوا، اور ہوا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو پہلا لفظ اس نے اپنے بارے میں فرمایا وہ لفظ کیا ہے؟ بولیے، ہوا۔ اور ہوا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے، وہ ہمسری سے پاک ہے، برابری سے پاک ہے، مگر جو کچھ بھی ہے اس نے وہ سب کچھ بیان کیا اور اپنے آپ کو کیا کہا؟ وہ ہوا۔ اب آپ دیکھیے اس لفظ کو، آج ہم اس لفظ کو فوکس کر رہے ہیں۔ یہ لفظ قریب والے کو کہا جاتا ہے یا دور والے کو کہا جاتا ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں یہ اور کسی کو کہتے ہیں وہ۔ اردو زبان میں بھی ایسے ہی ہے، انگلش میں بھی آپ دیکھ لیں تو دس اینڈ دیٹ، یہ اور وہ۔ تو آپ عربی میں بھی دیکھ لیں تو ہوا اور ہاذا، ہاذا یہ اور ہوا وہ۔ تو الفاظ آپ کو ہر زبان کے اندر ملتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ
عربی لغت سے اور گرامر سے جب ہم نے پوچھا تو اس نے تو یہ بتایا ہے کہ قریب والے کو یہ کہا جاتا ہے اور دور والے کو وہ کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو فرمایا هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے، وہ برابری سے پاک ہے. باری تعالیٰ تیری باقی شان اور عظمت کو تو ہم بعد میں سمجھیں گے. پہلا تو لفظ آیا ہے ہوا، جس کا ترجمہ ہے وہ. تو پہلے ہمیں یہ سمجھا دے کہ تو وہ کیسے ہو گیا. وہ تو اسے کہا جاتا ہے جو دور ہو، تو کیا تو ہم سے دور ہے؟ اس نے فرمایا نہیں، خبردار زبان کو یہی روک لینا، آگے نہ بڑھنا، کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، کہیں ایمان ہی رخصت نہ ہو جائے. میں دور نہیں، میں تو قریب ہوں، تمہارے بھی قریب، ہر ایک کے قریب، ذرے ذرے کے قریب، اور تمہارے تو اتنا قریب کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تمہارے تو میں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہرک سے بھی میں زیادہ قریب ہوں. تمہاری شہرک سے بھی میں زیادہ تمہارے قریب ہوں. تو باری تعالیٰ جب تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اور ہر ایک کے قریب ہے، ہر ذرے کے قریب ہے، سبحان اللہ، پھر تو نے اپنے آپ کو کیوں کہا؟ کہ تو فرما دیتا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ جو تمہاری شہرک سے قریب تر، یہ اللہ جو ہر ذرے کے قریب تر ہے اور قریب ترین ہے، اور اس سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں. تو جو اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس نے اپنے آپ کو فرمایا ہے هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. تو باری تعالیٰ پھر تو دور جب ہے نہیں اور قریب ہے، پھر اپنے آپ کو دور کیوں کہتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کو آپ ذہن کے ایک کونے میں رکھیے. اب اسی طرح ایک دوسرا سوال قائم ہوتا ہے، پھر دونوں کا جواب ایک جیسا ہے. ایک اور سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ جو ہوا کا لفظ ہے یہ حاضر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ صیغہ حاضر کا نہیں ہے، یہ صیغہ غائب کا ہے. یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر غائب کی ضمیر ہے ہوا، یعنی اس کو کہا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، جو حاضر نہ ہو، جو غائب ہو، اسے کہتے ہیں وہ. مثال کے طور پر اب جمعہ کے اجتماع میں جو آ گئے، ہم کہیں گے یہ لوگ، یہ اجتماع، کوئی قریب بیٹھا ہے یا دور بیٹھا ہے. یہ اجتماع پہلا فرد بھی یہ ہے اور آخری فرد بھی یہ ہے. جو اس فلور پہ بیٹھا ہے وہ بھی یہ ہے، جو نیچے اور اوپر ہے وہ بھی یہ ہے. کیوں؟ کہ وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے. تو موجود کو کہتے ہیں یہ، حاضرین کو کہتے ہیں یہ. تو وہ کسے کہا جائے گا؟ جو نہیں آیا، جو موجود نہیں، جو ابھی آیا نہیں، جو حاضر نہیں. ہم جمعہ کے بعد بات کریں گے وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. تو جو نہیں آیا، جو موجود نہیں، جو حاضر نہیں، اسے کہا جاتا ہے وہ. اور یہ ضمیر بھی گرامر کے اعتبار سے غائب کی ہے، صیغہ بھی غائب کا. تو پھر دوسرا سوال اس پر قائم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جو تو اپنے لیے ضمیر غائب کی استعمال فرما رہا ہے، تو کیا تو غائب ہے یا حاضر و موجود ہے؟ اس نے فرمایا اس سوال کو بھی یہیں روک لو، کہیں آگے چلو گے تو ایمان نہ خراب کر بیٹھو. یہیں رک جاؤ. میں تو غائب نہیں ہوتا، میں تو حاضر ہوں.
میں تو موجود ماشاءاللہ. ہوں. باری تعالیٰ تو کہاں موجود ہے؟ میں کہاں موجود نہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جہاں بھی دیکھو گے، جس سمت دیکھو گے، جدھر دیکھو گے، ذرے ذرے میں جہاں بھی دیکھو گے میں ہی نظر آؤں گا، میرا ہی جلوہ دکھائی دے گا، میرا ہی حسن و جمال ہوگا. تم جس سمت دیکھو گے میرے ہی انوار و تجلیات بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. میں ہر جگہ ہوں، میں موجود ہوں. وہ موجود ہے، وہ وجود رکھتا ہے، ہر ذرے میں ہے، اور ہر ذرے میں بھی اسی کا جلوہ ہے. ذرے سے باہر بھی اسی کا جلوہ ہے. مقام میں بھی اسی کا جلوہ ہے، لا مقام میں بھی اسی کا جلوہ ہے، زمان میں بھی اسی کا ظہور ہے، قبل الزمان اور بعد الزمان بھی اسی کا وجود ہے. بے شک. یعنی عالمین کے ذرے ذرے میں بھی وہ ہے، اور عالمین جہاں نہیں ہے وہ وہاں بھی ہے، کیونکہ وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے. وہ مکان اور لا مکان ہر جگہ ہر آن اپنی شان کے ساتھ، ہر لحظہ اپنی آن کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے. تو باری تعالیٰ جو ہر جگہ موجود ہو، ہر آن موجود ہو، ہر لمحہ موجود ہو، ہر ذرے میں موجود ہو، ذرے سے مابرا بھی موجود ہو، جو مقام میں موجود ہے، جو لا مقام میں موجود ہے، تو جس کی شان ہے موجود ہونا، وہ اپنے آپ کو کیسے کہتا ہے ہوگا؟ وہ اللہ ایک ہے. یہ تو صیغہ ہی غائب کا ہے، تو نہ ہم تجھے غائب کہہ سکتے ہیں، نہ غائب مان سکتے ہیں. اسے غائب کہنا بھی نہیں، اسے غائب ماننا بھی نہیں، اسے غائب سمجھنا بھی نہیں، کیونکہ وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے. تو باری تعالیٰ نہ ہم تجھے دور کہہ سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں، نہ ہم تجھے غائب کہہ سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں، نہ دور سمجھ سکتے ہیں نہ غائب سمجھ سکتے. تو جب دور ہونا بھی تیری شان نہیں اور غائب ہونا بھی تیرا مقام نہیں، تو پھر تو اپنے آپ کو ہوگا کیوں فرماتا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد اور والد ماں باپ سے پاک ہے. اس نے فرمایا ہاں اس میں بھی ایک بات ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب کوئی بات عقل میں نہ آ رہی ہو اور تم اسے سمجھنا چاہو، سوال کرنا چاہو، تو اہل ذکر کے پاس جایا کرو. جب کہیں الجھ جاؤ تو اہل ذکر کے پاس جایا کرو. جب کہیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو اور سوال کرنا چاہو تو اہل ذکر کے پاس جایا کرو. سبحان اللہ. اور بڑی لطیف بات، تقاضۂ کلام تو یہ بنتا تھا کہ وہ فرماتا کہ جب پوچھنا ہو تو اہل علم کے پاس جایا کرو. بے شک. کیونکہ پوچھنے کا تعلق، سوال کا تعلق تو علم سے. جہاں سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے، وہاں علم ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو سوال اور جواب کا تعلق تو علم کے ساتھ ہے. اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کچھ پوچھنا چاہو تو اہل علم کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہا. اور اس میں علم کی ناقدری بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم کی ناقدری بھی نہیں ہے. علم اپنی جگہ ایک شان رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، مگر یہاں اہل علم کے پاس نہیں بھیجا جا رہا، اہل ذکر کے پاس بھیجا جا رہا ہے. حضور شیخ الاسلام منتظر العالی نے یہاں پر ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر علم کہا جاتا تو علم کا گھر ہوتا ہے عقل. یہاں کہا گیا ذکر، اہل ذکر کے پاس جایا کرو. ذکر کہتے ہیں یاد کو. یاد عقل میں نہیں رہتی، وہ دل میں رہتی ہے. اس لیے اہل عقل کے پاس نہیں بھیجا جا رہا، اہل دل کے پاس بھیجا جا رہا ہے. کہ جہاں معاملہ الجھ گیا ہے، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہاں آگے اہل علم کے پاس نہیں بھیجا. علم کی قدر بھی اپنی جگہ، مقام بھی اپنی جگہ، اس کی شان اور عظمت بھی اپنی جگہ، مگر کچھ معاملات وہ آ جاتے ہیں جہاں اہل علم بھی بے خبر رہتے ہیں اور اہل دل پردے اٹھا کر اسے دیکھ لیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو فرمایا اہل دل کے پاس. اور پھر اس میں
کچھ معاملات وہ بھی ہیں جو عقل میں نہیں آتے مگر دل میں آ جاتے ہیں۔ عقل نہیں سمجھ سکتی، دل فیصلہ کر لیتا ہے۔ بے شک عقل الجھی ہوتی ہے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، دل کہتا ہے کہ اسے کر گزرو، اس لیے کہ دل ٹھکانہ یار کا ہے۔ دل میں دل بھر کا ٹھکانہ ہوتا ہے، دل میں محبت کا ٹھکانہ ہوتا ہے، عشق کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور محبت اور عشق انسان سے وہ کچھ کروا سکتا ہے جو عقل اور علم نہیں کروا سکتا۔ بے شک۔ تو اہل ذکر کے پاس بھیجا، اور پھر ایک شعر ہے کسی نے کہا بڑا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں بولیے آتا، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ واہ 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 واہ، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہی ہے، کیا بات ہے، واہ بس جان گیا میں تیری پہچان سبحان اللہ، یہی ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا۔ واہ سمجھنا چاہوں تو سمجھ نہ سمجھی میں بدل جاتی ہے، سمجھنا چاہوں تو پھر بے خبر پاتا ہوں اپنے آپ کو، اور اگر دل میں یاد کروں تو پھر دکھائی بھی دیتا ہے، سجھائی بھی دیتا ہے، پھر دل اسے مانتا بھی ہے، اسے جانتا بھی ہے، اور کبھی تو دل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دل اسے دیکھتا بھی ہے پھر دکھاتا بھی ہے۔ بے شک۔ اس لیے دل کو اللہ نے بہت مقام عطا فرمایا۔ تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اب ہم اہل ذکر کے پاس چلتے ہیں اور اس کا معنی پوچھتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ فرماتا ہے ہوا اللہ احد، ہوا تو اسے کہیں جو دور ہو، ہوا تو اسے کہیں جو غائب ہو، نہ وہ دور ہے نہ وہ غائب ہے، پھر ہم اسے ہوا کیوں کہیں؟ تو جب پہنچیں گے اہل ذکر کے پاس، اہل محبت کے پاس، اور وہ جو علم سی رکھنے والے ہیں، جو باطن کا علم رکھنے والے ہیں، وہ ہمارے آئمہ ہیں، وہ ہمارے اکابرین ہیں، وہ مجتہدین ہیں، وہ صوفیاء ہیں، وہ متکلمین ہیں، وہ امت کے اکابرین ہیں۔ اور جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بھی سنو، یہ جو ہوا ہے اس میں دوری کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، دوری کا معنی ہوتا ہے، مگر ایک دوری ہوتی ہے جسم کی، ایک دوری ہوتی ہے عقل کی۔ تو یہاں عقل والی دوری مراد ہے جسے اصطلاح میں کہتے ہیں بعد عقلی، یہاں بعد عقلی مراد ہے، عقل والی دوری مراد ہے۔ مطلب کہ اگر تم عقل سے اسے جاننا چاہو کہ وہ کون ہے تو سن لو، وہ آنے والا ہے۔ وہ کون ہے جو سورج کو وقت پہ نکالتا ہے اور ڈبو دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو موسم کو بدلتا ہے اور سنوار دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور بارش کو برساتا ہے؟ وہ کون ہے جو انسانوں کی افزائش کو چلا رہا ہے اور نظام زندگی چل رہا ہے؟ اگر تم یہ جاننا چاہو گے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے، اس کی عظمت اور جلال کیسا ہے، اس کی رضا کیا ہے، ناراضگی کیا ہے، اگر تم اسے جاننا چاہو گے اور یہ سوال عقل سے پوچھو گے تو سنو، عقل کے راستے سے جاؤ گے تو وہ ہے ہوا، نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر علم کے راستے پر جاؤ گے، علم کے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے اور صفات کیسی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں عقل کی سواری پہ جاؤں اور اسے جان لوں، علم کے دروازے سے جاؤں اور اسے جان لوں، اپنے فہم کے دروازے سے جاؤں اور اسے جان لوں، فراست کے پیمانے پر اسے جان لوں، بصارت اور بصیرت کے پیمانے پر اسے جان لوں، آنکھ دیکھے اور اسے جان پاؤں، کان سنے اور اسے جان پاؤں، ہاتھ چھوئے اور اسے جان پاؤں، وہ میرے حواس میں آئے، وہ میرے ادراک میں آئے، وہ میری سمجھ میں آئے، وہ میری عقل میں آئے۔ اگر میری ذات کے بارے میں عقل سے پوچھتے رہو گے تو سنو، میں ہوں ہوا، عقل سے میں بہت دور ہوں۔ ہوا کا معنی کیا ہے کہ عقل سے میں، عقل کے سمجھنے سے میں بہت دور ہوں۔ آنکھ دیکھ کر سمجھنا چاہتی ہے تو آنکھ کے دیکھنے سے میں بہت دور ہوں، آنکھ کی رسائی سے بہت دور ہوں، کانوں کی رسائی سے میں بہت دور ہوں۔ آنکھ مجھ تک پہنچ نہیں سکتی،
کان مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، عقل اور علم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی عقل سے مجھے جاننا چاہے گا تو سنو، پہلا لفظ یہ ہے میں ہوں ہوا، پہلا لفظ ہے میں ہوں ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو باری تعالیٰ پھر ہمارے پاس تو عقل کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، ہم پھر کہاں سے سمجھیں تجھے؟ اور میں عقل سے تو مجھے نہیں جانا جا سکتا اور نہیں سمجھا جا سکتا، تو باری تعالیٰ پھر تیرا اور ہمارا تعلق شروع کیسے ہوگا؟ ہم ایمان لائیں کیسے، تجھے جانے کیسے، تجھے مانیں کیسے؟ اور مان نہیں پائیں گے تو منزل اور مدعا تک کیسے پہنچیں گے؟ تیرا اور ہمارا تعلق شروع کیسے ہوگا؟ تیرا اور ہمارا رشتہ محبت کیسے شروع ہوگا؟ ایمان کا تعلق اور سفر کیسے شروع ہوگا؟ فرمایا یہ تمہاری غلطی ہے، تم سفر شروع کرنا چاہتے ہو ہوا سے، تم مجھ سے تعلق بنانا چاہتے ہو اور پہلا سٹیپ ہوا سے رکھنا چاہتے ہو، ہوا سے چل کر مجھے پانا چاہتے ہو، ہوا سے آ کر مجھے جاننا چاہتے ہو۔ اگر ہوا سے سفر شروع کرو گے ایمان کا، میں نہیں ملتا۔ اگر ہوا سے شروع کرو گے سفر محبت کا، میں نہیں ملتا۔ اگر ہوا سے سفر شروع کرو گے مجھے پانے کا، میں نہیں ملتا۔ باری تعالیٰ تجھے پائیں تو کیا کریں؟ فرمایا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ایک لفظ ہے کل۔ ہوا سے سمجھ میں نہیں آؤں گا، کل کے دروازے پر آؤ، پھر میں ملتا بھی ہوں، پھر تم پا بھی لوگے، سمجھ بھی لوگے، جان بھی لوگے۔ تو باری تعالیٰ کل کیا ہے؟ فرمایا وہ زبان مصطفیٰ کی ہے، وہ رسالت کی زبان ہے، وہ نبوت کی زبان ہے، وہ میرے نبی کا دروازہ ہے، وہ نبی کی تحریر ہے۔ کل پر آ جاؤ۔ اگر تم ہوا سے اپنا سفر شروع کرنا چاہو گے، اللہ کی معرفت کا، اللہ کو جاننے کا، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں کچھ جاننے کا، اگر اللہ کی معرفت اور اللہ پر ایمان کا سفر کوئی ہوا سے شروع کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو کل کے دروازے پر آ جاؤ، کل تمہیں بتا بھی دے گا اور مجھ تک پہنچا بھی دے گا۔ تو کل کیا ہے؟ رسالت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، میری ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، یہ انسان جاننا چاہتا ہے۔ کیونکہ میں نے اس کی فطرت کے اندر اپنی جستجو کو رکھ دیا، اپنی جستجو کو اس کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا۔ وہ تہہ در تہہ اس کی فطرت کے پرتو کے اندر دبی ہے، یہ مجھے کبھی نہ کبھی جاننا چاہے گا۔ کبھی نہ کبھی کوئی ہر انسان اپنی زندگی کی کسی سٹیج پر وہ اس سوچ پہ جا پہنچتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ میں نے اس کی فطرت کے اندر ایک جستجو کو رکھا ہے، ایک چلا تلاش کو رکھا ہے، یہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے جاننا چاہے گا کہ میری ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، میری شان کیا ہے اور عظمت کیا ہے۔ اور یہ جب بھی جاننا چاہے گا، اگر یہ عقل کے دروازے پر گیا تو پھر میں نہیں ملوں گا، ٹھوکر کھائے گا۔ ہاں اگر تیرے دروازے پر آیا تو آپ اسے بتا دینا، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ میں مصطفیٰ بتاتا ہوں وہ کیسا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے۔ تو مصطفیٰ بتائیں گے۔ اس لیے دوستو، عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن آج میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے مطابق مان لینا، اس کو توحید نہیں کہتے۔ اگر کوئی کہے کہ صرف اللہ کو مان لینا، اس کو توحید نہیں کہتے۔ توحید کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ کو مان لینا ویسا جیسا رسول نے بتایا، اللہ کو مان لینا ویسا جیسا۔ دیکھو ویسے تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بنانے والے کو، مالک کو مانتے ہیں۔ کوئی اسے گاڈ کہے، کوئی اسے اللہ کہے، کوئی اسے اور نام اور روپ دیے پھرتا، مگر ہر مذہب دنیا کا سوائے دہریہ کے، جو کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا ہر مذہب خدا کے وجود کو مانتا، مگر مانتا ہے کس سے سن کر؟ عقل سے سن کر، مشاہدہ سے سن کر۔ تو اللہ نے فرمایا یہ
ایمان نہیں ہے۔ ہاں یہ مجھے ایک ماننے کی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، فیتھ نہیں۔ آئیڈیالوجی اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ ایک ماننے کا نظریہ کچھ اور ہے اور ایک ماننا ایمان یہ کچھ اور ہے۔ اگر کوئی اپنے عقل اور حواس سے اللہ کو مانتا پھرے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت ایسی ہے، شان ایسی ہے، اللہ کی ساری صفات کو بھی مانتا رہے، مومن نہیں ہوگا جب تک کل سے نہیں مانے گا کہ اللہ کو ویسا مانو جیسا مصطفیٰ نے کہا۔ تو اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے کے مطابق مانتے ہیں، مصطفیٰ کے کہے ہوئے کے مطابق مانتے ہیں، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے کے مطابق اللہ کو ایک ماننا، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ باعث نجات ہے، یہ باعث فلاح ہے۔ اس لیے توحید کے اندر رسالت کی نسبت ضروری ہے کہ اسے از خود کوئی نہیں جان سکتا، وہی جان سکتا ہے جسے وہ خود بتائے کہ میں ایسا ہوں۔ وہی جان سکتا ہے جسے یا تو وہ خود بتائے یا پھر اپنا آپ دکھائے کہ حبیب دیکھ لیجئے میں ایسا ہوں، اور دیکھ کر پھر ان کو بتا دیجئے کہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، وہ تو ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے۔ اس لیے توحید میں رسالت کی نسبت ضروری ہے۔